اب سر بشرا بی بی کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جھکانا ہے. عمران خان نہ جھکے گا نہ بکے گا نہ کوئی کرے گا, ادھر ہی عوام کے لیے. اسپیکر صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس فورم پہ بڑی کم خواتین بچی ہیں. ادروائز تو الحمدللہ آپ لوگوں نے سب سے پریس کانفرنس کروا کے پارٹی چھڑوا دی ہے ظلم اور جبر کے ذریعے. وہاں پہ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ سیاست کرتی تھی, اگر پی ایم ایل این کا دور ہوتا تو انہوں نے نعوذ باللہ محترمہ فاطمہ جناح کی چادر کے اوپر بھی ہاتھ ڈال کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ آزادی پاکستان یا تحریک پاکستان کی اس سے دستبردار کروا دینا تھا. اب جی جی اب بات یہ سر ان سے کہیں حوصلہ رکھیں, پرائی سیٹوں کے اوپر آئیے, حرام کی تنخواہ پہ آئی میں حوصلہ رکھیں, ان سے کہیں حوصلہ کریں سر ان سے. دوسرا اچھا سر پوائنٹ آف آرڈر ہے میرا کہ سر آپ کی 21 اپریل 2024 کی آپ کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ہے. سر 21 اپریل 2024 کی آپ کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ہے. سر ان سے کہے کہ حوصلہ رکھے, حرام کی تنخواہ پہ ایسے ہی بندہ چیختا ہے. سر چپ کریں, حوصلہ سر یہ حرام کی تنخواہ کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں. بیٹھیں آپ تشریف رکھیں میڈم, 21 اپریل ان کو آپ کو موقع ملے گا, آپ اپنے ٹائم پہ بولیے گا. تشریف رکھیں جی, آپ کنٹینیو کریں پلیز. جی سر 21 اپریل 2024 کی آپ کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ہے, جس میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں سب سے زیادہ سیاسی خواتین کو جیلوں کے اندر 60% خواتین کو قید کیا گیا ہے. اب سر میرا آپ سے سوال ہے, میرا سوال آپ سر آرڈر ان دا ہاؤس کرائیں. سر ان سے آرڈر ان دا ہاؤس کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ کو موقع ملے گا, آپ بولیے گا پلیز. تشریف رکھیں جی, آپ ختم کریں, وائنڈ اپ کریں. سر جب یہ چپ کرنے سر یہ بھی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا. وہ ایکسپنج ہو گیا ہے. میڈم آپ تشریف رکھیں, آپ بولیں میڈم. سر نہیں صبر. اب سر بشرا بی بی کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جھکانا ہے. عمران خان نہ جھکے گا نہ بکے گا نہ کرے گا, ادھر ہی عوام کے لیے. آپ 40 سال سے سوتے رہے اور انڈیا آپ کے بیراجوں کے اوپر بند باندھتا رہے. 95% انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے, 5% پاکستان استعمال کر سکتا ہے. پر انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ مجھے لا منسٹر دکھایا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پورے دریا کا رخ ہی موڑ دیں. انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے. 207 میگا واٹ کی قریب وہ بجلی بنا رہا ہے. 38,000 ہیکٹیئر ان کی جو ہے وہ زمین سیراب ہو گئی ہے. اگر یہ کہہ رہے کہ ہم لیٹیگیشن میں ان کے ساتھ آلریڈی جا رہے, انڈیا یہاں پہ اسپیکر صاحب رکے گا نہیں. اور میں اس کی آپ کی وجہ بتا رہی ہوں. جب بی جے پی کی حکومت آئی پچھلی دفعہ, انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا. انہوں نے کشمیر کے جتنے بھی رائٹس تھے ان کو وائلیٹ کیا. بی جے پی رکے گا نہیں. اب جب وہ الیکشن جو ہے وہ جیتے گا, وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کرے گا. مجھے اس ہاؤس سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے. میرا خیال میں یہاں پہ واٹر ریسورسز کے منسٹر کو ہونا چاہیے, فورن منسٹر کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے نوٹسز بھیجے. یہ تو آپ ایسٹرن ریور کی بات کریں نا, کل کو انڈیا اسی کے اوپر ویسٹرن ریور کے اوپر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا. پھر آپ کہاں پہ جائے گا اور پاکستان سوکھ جائے گا. آپ کا کسان خودکشی کرے گا, ان کا کسان جو ہے وہ خود خوشحال ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ فورن منسٹر کو بھی آنا چاہیے. ہماری انفارمیشن کے مطابق تو الٹا ہم نے ان کو نوٹسز کیا بھجوانے تھے, انڈس واٹر ٹریٹی کے ہمارے ممبران نے کیا وہ بھجوانا تھے, الٹا انہوں نے آپ کو نوٹسز بھجوائے ہیں. تو مجھے تو انتہائی یہاں پہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لا منسٹر نے خود ہی پانی کے رائٹس آف کر دیے اور انڈیا کے جا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیے. جب ہماری تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کی حکومت نے مختلف 10 ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا تھا, اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ بار بار جو معاہدے کیے گئے انڈیا کے ساتھ, 47 معاہدہ, مختلف معاہدے, بار بار ان کی وائلیشنز کے ذریعے وہ ہمارا پانی روکتے ہیں.
تو اس بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت نے 10 ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا تھا جب ہماری حکومت تھی. ڈیموں کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے مختلف احساس پروگرام, صحت انصاف کارڈ, اسی طرح ہمارے بہت زبردست پروگرام چل رہے تھے ہماری حکومت میں. لیکن رجیم چینج کے بعد جس طرح صحت انصاف کارڈ, احساس پروگرام, مختلف چیزوں کو روک دیا, تو میرا یہ سوال ہے کیا جن 10 ڈیمز کے اوپر ہماری حکومت میں کام شروع ہوا تھا ان کی پروگرس کیا ہے, اور وہ ڈیمز کب تک کمپلیٹ ہوں گے تاکہ ہم انڈیا کے اس منافی سے جان چھڑا سکیں اور ادھر ہمارا کسان خوشحال ہو, ان کو ٹیوب ویلز, مختلف چیزیں جو سہولیات ہیں وہ میسر آ سکیں. مجھے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, اور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا لیڈر آف اپوزیشن کو بھی, کہ جو لیگل پوزیشن ہے کم از کم اس پہ تو کلیئرٹی, اس پہ تو سیاست نہ کرے. خدا کے لیے کوئی عقل کے دلیل سے بات کرے. میں آرٹیکلز پڑھ دیتا ہوں اور پھر یہی ہے کہ میں آپ سے ہر جانے کا طلبگار بن جاؤں. آرٹیکل A1, A2, آرٹیکل A3, میں یہ میٹرز پچھلے 4 سال ڈیل بھی کرتا رہا ہوں. اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ حکومت نے انہیں دے دیے ہیں رائٹس, حکومت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. حکومت کیوں یہ رائٹس دے گی؟ آپ نے 1960 میں, کیونکہ یہ وہ ریورز ہیں, دریا ہیں جن کے اوپر جنگیں ہوتی رہی ہیں, کیونکہ جو فلو آف واٹر ہے وہ بہت سارے دریاؤں کا بھارت سے ہماری طرف ہے. ہم ڈھلان پہ ہیں, پانی وہاں سے آتا ہے, پانی ہم نہیں انہیں دے رہے کہ ہم ڈاؤن سٹریم ہیں. تو یہ اتنا بڑا فورم ہے, اس موقر فورم کے اوپر پلیز ریکارڈ کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے. میں نے آف دا کف یہ بات نہیں کی, میرے سامنے لکھی ہوئی بھی ہیں, میں 4 سال پہ اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. بھارت اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنگیں مسلط کرے ہم پہ, اور ورلڈ بینک نے اسے الاؤ نہیں کیا, کیونکہ اس ٹریٹی سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے, دونوں فریق راضی ہوں. یہ ایوان اگر یونانیمسلی ریزالو کرتا ہے اور حکومت کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس ٹریٹی سے نکل جائے, نہ پانی ہمیں ملے, سارا پانی ادھر رہ جائے, تو اس پہ اس ایوان کا حق ہے. لیکن خدارا جو ڈسپنسیشن پچھلے 60 سال سے رائج ہے, 64 سال سے, اس پہ ظاہر ہے بھارت نے وائلیشنز کی ہیں. حکومت پاکستان ہر میٹر میں گئی ہے ورلڈ بینک کے پاس, کبھی ہمیں ریلیف ملا ہے, کبھی نہیں ملا, کبھی ہمیں انجنکٹیو آرڈر ملا, کبھی نہیں ملا, کبھی چیزیں ریورس ہوئی ہیں, کبھی نہیں ہوئی. یہ عدالتی اختیار ہوتا ہے. ابھی بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ کشن گنگا میں ہمیں جو انیشل آرڈر ملا ہے وچ از کوائٹ فیوریبل فار پاکستان. آپ کو اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو اسی معاہدے کے تحت جو ہمارے کمشنر ہیں وہ موجود ہیں اسلام آباد میں, جسے ہم انڈس واٹر کمشنر کہتے ہیں. ایک کمشنر بھارت کا, ایک ہمارا ہے. آپ ان سے بیٹھے, وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے. لیکن میں وضاحت کے لیے پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کر رہا ہوں. میں کبھی کوئی بات ریکارڈ کے بغیر نہیں کرتا. میں وکیل ہوں, میری تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو بات کریں آپ کاغذ سے دیکھ کے کریں.